نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں سے مالا مال فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے کچھ درجات ہیں، ان درجات میں سے ایک بڑے درجے کے لوگ وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں ایک ہی نشست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ 10 لوگ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں جنتی قرار دیا۔ انہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخصیت کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں جن کا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے بڑی محبت فرمائی۔ بالکل شروع میں اسلام آپ نے قبول کر لیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا، امام بہقی نے لکھا ہے کہ آپ بصرہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ایک عیسائی پادری تھا، راہب تھا۔ کیونکہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا ہوا تھا، تو وہ عیسائی بصرہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی حرم کا شخص ملے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ لوگ آپ کو پکڑ کے اس عیسائی راہب کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ مکے میں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، کسی احمد نامی شخص کا ظہور ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ وہاں احمد نامی ایک شخص کا ظہور ہوگا جو اللہ کے پیارے رسول ہوں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وہ بات میرے دل میں نقش کر گئی۔ میں وہاں سے مکہ شریف آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور جناب ابو بکر صدیق نے ان کی اتباع بھی قبول کر لی۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری اچھی شناسائی تھی، میں ان کے پاس گیا، پھر انہوں نے اس والہانہ انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ میں نبی کریم کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 8 افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 5 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کی شورا حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام اپنے وصال ظاہری تک ہمیشہ راضی ہی رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں میرے 2 پڑوسی ہیں، 2 بندے جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ چونکہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے آدمی ہیں، تو تھوڑا سا ان کی سیرت کے بعض نقوش پر بھی ہمیں آگے غور کرنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ عاجزی تھی۔ اگر کوئی شخص صاحب فضیلت ہوتا ہے نا تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، لوگ اسے عالم جانتے ہیں، تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس علم ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب منصب ہے تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عہدہ عطا کیا۔
لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت کے اندر عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جگہ پہ لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمانے لگے میں تو نماز پڑھانے سے پہلے تم سے اجازت لینا بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں۔ لوگوں نے عرض کی حضور ہماری تو یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے، لیکن لوگ اس سے راضی نہ ہوں کہ یہ ہمارا امام بنے، تو فرمایا اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ زبردستی تم پر مسلط ہوں، میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں پھر تمہارا امام بنوں۔ یہ مزاج کی عاجزی، اور طلباء کو، علماء کو، آئمہ کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ منصب عطا کرے تو وہ منصب پھر بھی تمہارے اندر عاجزی ہی پیدا کرے، انکساری ہی تمہارے مزاج کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال بھی عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ بھی اللہ نے انہیں دیا تھا۔ ایک شخص پر 30,000 دینار کا قرضہ تھا، سارا ہی انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، فرمایا تو بے فکر ہو جا، میں تیرا سارا قرضہ ہی ادا کر دوں گا۔ یتیموں، بیواؤں، مساکین سب کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ مومنوں کی ماں ہیں، تو ماں سے عقیدت ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عقیدت تھی، ہر سال 10,000 دینار سیدہ عائشہ کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کرتے تھے، بطور نذرانہ کے، اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور خدمت خلق اور دینے کا جذبہ اس طرح کا تھا کہ ان کی زوجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں انہوں نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ لیکن اپنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں نماز میں مسجد جانے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا اور میں کرتا سی رہی تھی، تو کرتا سیتے سیتے دیر ہو گئی تو ان کی جماعت رہ گئی، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا لیکن اپنے اوپر انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ یہ سٹیٹس بندے کا اس وقت بنتا ہے جب دیکھیں بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ میں پیسے جمع کر لوں، تو وہ بھی جمع کرتے تھے، اللہ کے بندے بھی جمع کرتے تھے، پر دنیا کے بینکوں میں نہیں، آخرت کے خزانے میں۔ تو وہ آخرت کے خزانے میں جمع کرنے کا یہ انداز تھا کہ ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے انہیں بڑا پریشان دیکھا، بڑے ہی پریشان تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اصل میں آج میرے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے، تو میں پریشان ہوں کہ اتنی دولت کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ کتنی بلڈنگوں پہ راضی ہیں مسلمان، سرمایہ آتا کسے برا لگتا ہے، کس طرح لوگ پیسہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کس طرح لوگ اپنی بے نامی جائیدادیں بناتے ہیں، کیا ترتیب لوگ اختیار کرتے ہیں مال کو کسی طریقے سے سنبھال کے رکھا جائے، خرچ نہ ہو۔ لیکن فرمانے لگے میرے پاس پیسے جمع ہو گئے، پریشان ہوں کہیں رات ہی نہ گزر جائے اسی طرح کے پیسے پڑے رہیں۔ تو آپ کے لیے فرمانے لگی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ مجھے پتہ ہے حضور کے صحابی ہیں، آپ کا دل اتنا اجلا اور اتنا صاف ہے کہ یہ دولت آپ کے دل میں وقت گزار سکتی نہیں، جہاں اللہ رسول کے ڈیرے ہوں وہاں دولت کیسے وقت گزارے گی؟ تو آپ اس طرح کریں، اس کو خرچ کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بوجھ اتر جائے گا۔ فوراً ہی لونڈی کو بلایا اور خرچ کرنا شروع کیا۔ تو کتنے خرچ کیے؟ ایک دن کے اندر انہوں نے 4,00,000 دینار لوگوں پر خرچ کر دیے۔ پیسے کو سنبھال کے نہیں رکھا، جمع کر کے نہیں رکھا، اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں خرچ کیا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ اخلاقیات کے حوالے سے ایک بڑا عمدہ مقام رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور 50 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے حضور ناراض تھے تو پھر مجھے لگتا تھا کہ سارا مدینہ ہی ناراض ہے، زمین و آسمان ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ہر شخص ناراض تھا اور میں بڑا پریشان تھا، پھر کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اور جب اس کا اعلان ہوا نا تو فرماتے ہیں سب سے پہلے جس بندے نے اٹھ کے مبارک دی اور بڑی گرم جوشی سے مجھے ملے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ گویا انہیں اس بات کا شوق ہوا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے اس بھائی کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس پر فضل ہو گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو قرب الہی ملے اور خدا کی رحمت کسی پر برسے تو آگے بڑھ کر اس بندے کو مبارکباد دینا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ باہر تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے با مروت ہوتے ہیں، لوگوں کی بڑی گڈ بک میں ہوتے ہیں، سوسائٹی انہیں بڑا اچھا کہتی، گھر کے اندر ان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ گھر والے شکوہ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہم سے بھی کبھی اچھے موڈ میں بات کرے، یہ گھر بھی آئے تو کبھی ہنستا ہوا آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن معاشرت ان کے گھر کے اندر اتنی اعلیٰ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار ان سے ٹوٹ کر پیار کرتے۔ ام امان ان کی شادی ہونی تھی، بڑے بڑے معزز لوگوں نے اس خاتون کو پیغام بھیجا، بڑے اعزاز والی خاتون تھی، لیکن وہ کہنے لگی مجھے تو نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہی کرنا ہے۔ بھئی ان سے آپ کو کیوں نکاح کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں ان کے اخلاق کے عالیہ سے واقف ہوں، اوصاف حمیدہ کو جانتی ہوں، وہ نہ گھر میں آتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے آتے ہیں، اور میں نے سنا ہے جاتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اور ان سے مانگنا نہیں پڑتا، خود ہی دے دیتے ہیں، اور کبھی مانگ لو تو دینے میں دیر ہی نہیں کرتے، اور فرمانے لگی اگر کوئی کام کر دو تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کوئی غلطی ہو جائے تو محبوب کے صحابی کی شان یہ ہے کہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان اوصاف کا شوہر اگر کسی کو ملے تو پھر اس خاتون کو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ بدر کے۔ اس میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا تھا جس کی بنیاد پر وہ جو نہ جا سکے غزوہ بدر میں، عملی طور پر شریک نہ ہو سکے، لیکن جو غزوہ احد ہے اس کے بارے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے غزوہ احد کا سارا دن ہی حضرت طلحہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ڈبل زرہ پہن لی تھی، 2 زرہیں حضور نے پہن لی تھی، تو ایک پہاڑ پر حضور چڑھنے لگے تو کچھ مشقت محسوس ہوئی، قربان جائیں۔ حضرت طلحہ نے جلدی سے گردن چکائی، یا رسول اللہ یہاں رکھیں آپ قدم اور آپ چڑھیں۔ محبوب نے قدم رکھا اور رکھتے ہی فرمایا لو طلحہ تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے، تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اس دن چونکہ افواہ اڑا دی تھی احد کے دن کفار مکہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو لوگ بکھر گئے تھے، تو جو 12 لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ جو تیر بھی حضور کی طرف آتا تھا نا وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا سارا۔ ان کے وجود پر احد کے دن حضور کو بچاتے ہوئے 70 زخم لگے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے 70 زخم لگے۔ سجنا جان امانت تیری تو جدو مانگ سیں میں پیش کرے ساں، 70 زخم لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھو۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت کر کے ان کے پاس گئے تو وہ بے ہوش تھے، زخموں کی شدت کے سبب بے ہوش تھے، میں نے ان کے منہ پہ پانی چھڑکا۔ فرماتے ہیں ان کی آنکھ کھلی تو پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی کریم کا کیا حال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، حضور کے بارے میں بتاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ حضور ٹھیک ہیں، اللہ کے فضل اور احسان میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر محبوب ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی مصیبت بھی مصیبت نہیں ہے،
پھر ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانوں والی زندگی عطا فرمائی، عزتوں والا مقام عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن کمال دیکھیے کہ صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے، یہ کمال دیکھیے، کون کہتا ہے ولی مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، تے وارث شاہ کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دفن کیا گیا نا، وہ زمین نشیبی تھی، نچلی تھی، تو اکثر وہاں پانی آ جاتا تھا۔ تو آپ نے وصال کے بعد تقریباً 30 سال کے بعد ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وصال کے بعد بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور، نکالو۔ اس شخص نے پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک صحابی کا مکان 10,000 دینار کا خرید کے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو وہاں سے نکال کے وہاں دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد ان کی مقدس لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، لیکن جسم اسی طرح ہی تر و تازہ تھا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے نا تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ اسی طرح جسم تر و تازہ تھا، 30 سال کے بعد انہیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔